11:52 ہو رہے ہیں نا. میں نے ایک بات بتانی ہے بہت خاص قسم کی, اس کو سن لو اور سمجھ لو. اس وقت کی بھی گرمی کا سین وہی ہے, بلکہ زیادہ بڑھ چکا ہے اس وقت گرمی. ٹھیک ہے, بہت گرمی ہے, تپش ہے چاروں طرف. پھر دکھا رہا ہوں ایک بار کہ دیکھ لو, ایسا کوئی سین نہیں ہے کہ کوئی صبح والا ہے. وہ جو خاص بات بتانی ہے وہ صرف یہ ہے کہ اس وقت میں یہاں بیٹھا ہوا کام کر رہا تھا. ٹھیک ہے, اور موسم تو ایسا ہی چل رہا ہے. پچھلے 3 دن میں لوگ دیکھ رہے ہیں کراچی شہر کا حشر کیا ہوا ہے اور لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. لیکن میں یہاں پر بیٹھا ہوا تھا تو اللہ نے کیا کیا, اللہ نے موسم ٹھنڈا کیا. ٹھیک ہے, ٹھنڈا موسم کیا, بادل چلائے میرے پاس. پھر وہ بادل لے کر آیا, اپنے دستخط ظاہر کیے, ڈسپیئر کیے. میں جو بات اللہ کے بارے میں بتا رہا تھا کہ وہ کالے بادل بناتا ہے, یوں ہے یوں ہے, اس نے وہ سبھی کر کے دکھایا, ڈسپیئر بھی کیا, موسم دوبارہ سے صاف کر دیا. اس سے کچھ خاص باتیں پتہ لگ رہی ہیں اب وہ یہ جو مجھے بتانی ہے. ایک تو یہ خاص ہو گئی کہ میں موجود تھا چھت پر تب یہ سب ہو رہا تھا. جب میں چلا گیا تھا نیچے, اس کے بعد اللہ نے ڈسپیئر کرنا شروع کر دیا تو سب ختم کر دیا. اور اس وقت کچھ بھی نہیں ہے. مطلب اب اگر کراچی والے دیکھیں, اس علاقے والے بھی دیکھیں, تو انہیں کچھ بھی نظر نہیں آئے گا کہ ایسا کچھ ہوا تھا. ٹھیک ہے, کیوں آئے تھے, کس لیے آئے, کیا وجہ تھی. اصل بات صرف یہ ہے کہ میں یہاں چھت پر تھا تو اللہ نے مجھے لا کر وہ دکھائے. ریکارڈنگ کروانی تھی, اللہ کو اپنے ارادے دکھانے تھے, اس کے لیے اس نے ریکارڈنگ کروانی تھی, تو اس لیے اس نے ڈیمونسٹریٹ کرنا تھا. تو یہ سب کچھ ہوا اسی وجہ سے میرے جانے کے بعد ان کو اللہ نے ختم کر دیا. تو موسم صاف. اس سے پریکٹیکل طور پہ یہ ثابت ہوا کہ اللہ اپنے ارادوں سے کام کرتا ہے اور مجھ سے ریکارڈنگ کرواتا ہے. ایک چیز یہ ثابت ہوئی. دوسری چیز اللہ نے یہ پریکٹیکل طور پہ دکھائی ہے کہ دیکھ لو کراچی سٹی والوں, اور دیکھ لو دنیا کے, بلکہ دنیا کے نہیں, پاکستان کے ہی غیر مسلموں, دیکھ لو ہندو, عیسائی, یہودیوں, سکھوں, پارسیوں, قادیانیوں, شیعوں, تم دیکھ لو کہ اللہ کا ایک بندہ یہاں زمین پہ موجود ہے, کراچی سٹی میں موجود ہے. وہ کیمرہ آن کرتا ہے تو اللہ کیا کچھ کر رہا ہے. ایک تو یہ, لیکن دوسری خاص بات یہ کہ تمہارے کراچی سٹی پہ جو بارش بند کی گئی وہ جان بوجھ کر اللہ نے بند کیا. وہ چاہے تو آج بارش کر دے, وہ چاہے تو آنن فانن ابھی پورا آسمان کالا کر دے بادلوں سے, اور دما دم مست کلندر ہو جائے پورے کراچی میں, اگر اللہ ارادہ کرے تو. اللہ نے اپنے ارادے سے یہ دکھایا ہے کہ اگر وہ ارادہ کرے تو فوراً کالے بادلوں کے لشکر, سفید بادلوں کے لشکر کراچی سٹی میں نمودار ہو سکتے ہیں. لیکن اس نے خود ان کو ڈسپیئر کیا. اس نے گرمی بڑھائی ہے, اس نے ذلت چکھائی ہے ان لوگوں کو جو سائنس کی بات کر کے اولیاء کو ڈیگریڈ کرتے ہیں, ان لوگوں کو جو اس کی کائنات میں آبزرویشن کر کر اس کو اگنور کر کے اپنے دعوے کرتے ہیں کہ آج شام کو بارش ہو جائے گی, آج شام کو فلانا ہو جائے گا, دھماکہ ہو جائے گا. اللہ نے ان کو ذلیل کیا ہے. اللہ نے ان کو عبرت کا نشان بنایا ہے کہ تمہارے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا, جب اللہ چاہتا ہے تب ہوتا ہے. تم ہو کون, تمہاری خدائی چلتی ہے کہ اس کائنات پر اللہ کے ساتھ کوئی بڑائی ہے, اللہ کے ساتھ کوئی شرکت ہے کسی کی, ایسے ہی دعوے کرے گا, ایسے ہی کچھ کہہ دے گا کہ بارش ہو جائے, کیسے ہو جائے گی. یہ دکھایا اللہ نے. تو میں یہاں پہ یہ میسیج دینا چاہتا ہوں محکمہ موسمیات والوں کو, سردار سرفراز صاحب آپ کو بھی اسپیشلی, اور پاکستان کے بھی لوگوں کو, اور دنیا کے تمام غیر مسلموں کو بھی, اور پاکستان کے مسلمانوں کو بھی, کہ میرے پاس اللہ کی جو نشانیاں آئی ہیں وہ کوئی معمولی نہیں ہے. میرے ساتھ اللہ ہوتا ہے, میں جہاں بھی ہوتا ہوں میرے ساتھ ہوتا ہے. وہی ہے جو مجھ سے ریکارڈنگ کروا لیتا ہے اور اس میں نشانیاں ریکارڈ کرواتا ہے. اس لیے ان نشانیوں کو معمولی نہ سمجھا جائے. اور یہ جو پاکستان انڈیا کی جو وار شروع ہوئی ہے, یہ جو جنگ چل رہی ہے, سب کچھ ہے, جو بھی میزائل ہیں, یہ ہے وہ ہے, یہ کوئی جب مسئلے کا حل نہیں ہے. اس حوالے سے جو کچھ بھی سلوشن ریپرزنٹ کر دیے گئے ہیں میرے چینل پہ موجود ہیں, ویڈیوز میں موجود ہیں, وار کے حوالے سے, امن کے حوالے سے, ان کو سنا جائے, ان کو امپلیمنٹ کیا جائے. اور rightfulreligion.com ویب سائٹ پر جو سلوشن ہے ورلڈ پیس فارمولہ کے نام سے, اس پر عمل کیا جائے. اور اگر ضرورت پڑے تو مولانا ابرار علم سے رابطہ کیا جائے, جنہوں نے وہ سلوشن پیش کیا ہے, ان سے کانٹیکٹ کیا جائے, ان کا انٹرویو کیا جائے, ان کو ڈیفینس سپورٹ دی جائے, اور ان کے مشورے پہ عمل کیا جائے اگر اس جنگ کو روکنا ہے پرماننٹ طور پر, اور دنیا کے اندر امن قائم کرنا ہے اگر. ٹھیک ہے, یہ ایک چیز. اور دوسرا یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پیروکاروں کو, مخلص پیروکاروں کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے, ڈیگریڈ نہیں کرنا چاہیے. شمس تبریز, شیخ عبد القادر جیلانی, سید علی اجویری, خواجہ معین الدین چشتی, وہ لوگ کیا کچھ کر سکتے تھے وہ اپنے دور میں کر کے چلے گئے. ان کے خلاف بھونکنے والوں کو اپنی زبان کو لگام دینی چاہیے. اگر میں 21ویں صدی میں بیٹھ کے کیمرے آن کرتا ہوں اور اتنا کچھ ہو جاتا ہے جس کے ثبوت بن جاتے ہیں, یہ کتابوں کی بات نہیں ہے, یہ ویڈیو کی بات ہے, یہ 21ویں صدی کی بات ہے, تو ان کے دور میں کیا کچھ ہو سکتا ہوگا اس کا تمہیں گمان بھی نہیں. قرآن میں اللہ نے خالی ایسے ہی, مطلب قرآن کسی جھوٹے خدا کا کلام نہیں جس نے ایسے بونگیاں مار دی ہیں اور کسی انسان نے لکھ دیا اٹھا کر,
وہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ نے ماضی میں بھی بہت کچھ کیا ہوا ہے. وہ جب چاہتا ہے سورج کو روک سکتا ہے، جب چاہے بادلوں کو بنا سکتا ہے، بادل ختم کر سکتا ہے، ہواؤں کو بند کر سکتا ہے، ہواؤں کو اسٹارٹ کر سکتا ہے، زمین سے مردے نکال سکتا ہے، زمین میں مردے دفن کر سکتا ہے. اللہ سب کچھ کر سکتا ہے جو وہ کرنا چاہے. یہ اس نے ڈیمونسٹریشن جو دی ہے وہ یہی چیز تھی کہ اللہ نے ارادہ کیا تو اس نے تپتی دھوپ میں، شدت کی موسم میں ٹھنڈا کر کے لیجنڈ کے سامنے دکھا کے کالے بادلوں کو نمودار کر کے ریکارڈنگ کروا دی، اپنے دستخط کے ساتھ کی ہے، اور ثابت کیا کہ اسی نے کیا ہے، اس کے ساتھ کوئی اور خدا نہیں ہے شرکت میں. اور اس کے بعد اس نے ختم کر دیا، بات ختم. جھوٹا خدا کوئی بھی نہیں آ سکا، نہ بنا سکا، نہ دکھا سکا، نہ ڈیمونسٹریٹ کر سکا. تو اللہ کے ساتھ کوئی خدا نہیں. اللہ اکبر. شرم کرو، ڈوب کے مرو جو اولیاء کے خلاف بھونکتے ہو، اور وہ لوگ بھی جو اللہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھونک رہے ہیں. اوقات میں رہو، انسان کے بچے بنو، یا تو اسلام میں داخل ہو جاؤ، یا پھر بیچ میں سے ہٹ جاؤ اور بغیرتی مت دکھاؤ، اور معصوم بچوں پر بم میزائل مارنے سے باز رہو. ابھی اسرائیل کا حشر تم لوگ دیکھ چکے ہو، ٹھیک ہے. اگر زیادہ بغیرتی پاکستان کی طرف مچاؤ گے تو پھر تمہارے ہندوؤں کو اور تمہارے عیسائی اور یہودیوں کو اللہ کے عذاب سے کوئی بچا بھی نہیں سکے گا. جب اللہ تم پر وہاں سے آ کے عذاب مارے گا اور کوڑے برسائے گا کہ تمہاری آرمی، تمہاری پولیس، تمہاری فوج ہندوؤں کی، عیسائیوں کی، یہودیوں کی، قادیانیوں کی، شیعوں کی، سکھوں کی، پارسیوں کی، جو کوئی بھی ملا ہوا ہے اسلام کے خلاف خنجر گھونپ رہا ہے، بچوں کو مار رہا ہے، کچھ بھی کر رہا ہے، وہ پھر اللہ سے بچ کے بھاگ نہیں سکتا. تمہاری نسلیں روئیں گی پھر اللہ جو کچھ کرے گا. اس لیے اس سے پہلے کہ اللہ اپنا کوڑا مارے عذاب کا، تمہارا میزائل تو کیا ڈیفینس سسٹم بھی فیل ہو جائے گا. پھر جب اللہ مارنے پہ آئے گا اس وقت سے پہلے سرنڈر کر دو، کلمہ پڑھو، سارے کے سارے اسلام میں داخل ہو جاؤ، بس. اللہ اکبر. اور ہاں، شیعہ اور قادیانی میں نہیں، سنی مسلم بنو. سنی اس لیے قرآن و سنت پہ عمل کرنے والے، قادیانیوں کے جھوٹے عقیدے اور شیعوں کے جھوٹے عقیدوں پہ نہیں. اللہ اکبر.